بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 127 ہے اور کتاب الطلاق شروع ہو رہی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم طلاق کا لغوی اصطلاحی معنی اور کتاب الطلاق کا ماقبل سے ربط کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الطلاق، بیان حکم الحزل فی الطلاق، وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطاء عن یوسف بن ماہک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والنکاح والرجعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح اور نمبر 3 رجوع۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ جس طرح مذاق میں جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے تو اسی طرح طلاق بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سنجیدگی میں نکاح ہو سکتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ سنجیدگی میں ہی مذاق میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے طلاق دی تو وہ رجوع اگر ہنسی مذاق میں کر لے تو اس کا رجوع ہو جائے گا۔ تو طلاق کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ طلاق کا لغوی معنی ہے قید کو ختم کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے نکاح کی قید سے آزاد ہونا یا نکاح کی قید کو ختم کرنا۔ تو کتاب الطلاق کا کتاب النکاح سے ربط کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح نکاح دو خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہے، اسی طرح جو ہے وہ طلاق دو خاندانوں کو توڑنے کا نام ہے۔ یہاں پر میں نے خاندان کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا، دراصل جو ہے وہ صرف ایک فرد کی دوسرے فرد سے شادی نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے وہ دو خاندانوں کا آپس میں رشتہ جوڑتا ہے جب نکاح ہوتا ہے، اور جب نکاح ٹوٹتا ہے طلاق کے ذریعے سے تو دو خاندانوں کی رشتہ داری جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ پورا خاندان ہی ناچاکیوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو اس سے ماقبل سے اس کا ربط یہ ہوا کہ نکاح جو ہے وہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور طلاق سے جو ہے وہ دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو جو ہے وہ کتاب النکاح کے بعد ذکر کیا ہے۔ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سنجیدگی کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح مذاق میں بھی نکاح اور طلاق ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ ایجاب قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی گھومنے پھرنے کے مقام پر مذاق میں جو ہے وہ کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی مذاق میں، تو اس کی طلاق بھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بھی اس کی ماقبل سے مناسبت ہے۔ جس طرح صریح الفاظ سے جو ہے وہ طلاق دی جاتی ہے، اس طرح ہنسی مذاق میں جو ہے وہ طلاق دینے سے بھی جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے 1-2 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی صریح الفاظ کے ساتھ، پھر وہ جو ہے وہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ ہنسی مذاق میں ہی رجوع کر لیا، تو اس کا یہ رجوع بھی شرعاً صحیح ہوگا، چونکہ جس طرح ہنسی مذاق میں رجوع کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اسی طرح سنجیدگی میں بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو جس طرح نکاح سنجیدگی میں ہو سکتا ہے، طلاق سنجیدگی میں ہو سکتی ہے، رجوع سنجیدگی میں ہو سکتا ہے، تو اس طرح یہ مذاق میں بھی اس کو شرعاً تسلیم کیا گیا ہے، اور وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اگر وہ مذاق میں جو ہے وہ بیوی سے رجوع کر لے۔ یہاں تک تو جو ہے وہ بات تھی ماقبل سے ربط کی اور نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی تھا، لیکن اس میں ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ بڑا جو ہے وہ بیانک ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں ایک شخص جو ہے وہ نکاح کی اداکاری کرتا ہے عورت سے، حالانکہ
جو اداکاری کر رہا ہوتا ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کا رشتہ بن چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہماری نوجوان نسل بھی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی ہے، اور ان کے اندر بھی اس طرح ہنسی مذاق میں جو ہے وہ اس طرح کی اداکاری کی جاتی ہے، اور جس طرح ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں شوٹنگ کے دوران کی جاتی ہے، وہ ایک تو اداکاری ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ مذاق میں بھی انہوں نے کر لیا، اداکاری کے لیے بھی کر لیا، تو نکاح تو ہو گیا۔ اب اس رشتے کا ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے ان کا جو رشتہ بن چکا ہے اس کی کوئی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر وہی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے ڈرامے میں وہ اداکار کسی اور عورت سے جو ہے وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے جو ہے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور گناہوں کا ایک بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے اور نئی نسل جو ہے وہ اس طرح کے ڈراموں کو دیکھ کر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، وہ بھی اسی طرح کی اداکاری کرتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر اسی طرح کی جو ہے وہ گناہ ان کے سر پڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح طلاق کا رجحان بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ طلاق جب ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بتائے بغیر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں ساتھ رہنے کا، تاکہ گھر برباد نہ ہو۔ پہلے نہیں سوچتے کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، بچے جو ہے وہ رل جائیں گے، یہ پہلے نہیں سوچا جاتا، حالانکہ شریعت کے مطابق تو طلاق دینے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ کس طرح طلاق دی جائے۔ وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے میاں، اور پھر جو ہے ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں ایک ساتھ رہنے کا، تاکہ جو ہے وہ گھر برباد نہ ہو، اور کسی کو خبر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کی دلدل میں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ بتانا نہ پڑے کسی کو، ہمارا گھر برباد نہ ہو۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوا کہ اگر آپ نے سنجیدگی میں دی طلاق یا پھر مذاق میں دی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو ویسے کون عقل مند ہے جو خوشی سے طلاق دیتا ہے؟ غصے کی حالت میں ہی طلاق ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے میں طلاق ہو گئی، بعد میں ان کو خیال آیا کہ جو ہے وہ ہم نے تو غصے میں، پھر کہتے ہیں جی وہ تو ہم پتہ ہی نہیں چلا، غصے میں نے طلاق دے دی۔ تو طلاق کون کوئی جو ہے وہ سنجیدگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں دے گا؟ غصے میں ہی دی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے سوچنا چاہیے، جس طرح شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سوچ کر اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ بیان العدت وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو جب طلاق دی تو ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ عدت گزارو۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی تو ان سے فرمایا کہ عدت گزارو۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کا بیان ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت گزارو۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی بلکہ طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، اور اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عدت گزارنے کا بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دی اور پھر فرمایا کہ عدت بھی گزارو۔ تو اب ان دونوں روایات میں، دونوں قسم کی روایات میں تعارض ہے، تو اس تعارض کو دور کرنے کی مختلف توجیحات علماء نے کی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، اور بعض علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ طلقہا کا معنی جو ہے وہ ارادہ طلاق ہے، اس سے مراد صریح طلاق نہیں ہے اور نفس طلاق نہیں ہے، اس سے مراد ارادہ طلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، اور پھر اعتدی کا مطلب یہ ہوگا کہ جب میں تمہیں طلاق دے دوں تو اس وقت تم عدت گزارنا۔
اور اسی طرح طبقات ابن سعد اور بیہقی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عدت گزارنے کا بھی حکم دیا تھا، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوں کہ میری خواہش ختم ہو گئی ہے، یعنی طبی طور پر مردوں کی خواہش نہیں رہی، اب میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی ہوں، لیکن مجھے آپ طلاق نہ دیں کیونکہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کے ازواج میں میرا نام شامل ہو، میں یہ چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے رجوع کر لیا اور انہوں نے اپنا دن جو ہے وہ خوشی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ تو یہ جو روایت ہے طبقات ابن سعد کی اور بیہقی کی، یہ سندن بھی روایتن بھی اور درایتن دونوں طرح یہ صحیح ہے، اور یہ دیگر روایات میں موجود جو اجمال ہے اس کی تفصیل بھی ہے، یعنی جس طرح متن کی روایت گزری ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی اور فرمایا کہ عدت گزارو، ایک اجمالی بات ہے، یہاں پورا واقعہ مذکور ہے اس روایت کے اندر، تو اس طرح سے اس کا تعارض ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر، عرض کرنے پر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ رجوع فرما لیا، اور پھر انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، کیونکہ وہ جو ہے وہ عمر کا وہ حصہ تھا ان کا جس میں مردوں کی طرف طبی طور پر رجحان نہیں ہوتا، خواہش نہیں رہتی، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ میں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اٹھوں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع فرما لیا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے طلاق کا لغوی اصطلاحی معنی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، طلاق کا لغوی اصطلاحی معنی اور کتاب الطلاق کا کتاب النکاح سے ربط کیا ہے؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تھی یا ارادہ فرمایا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔